أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں قل الروح من امر ربی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اور تم نہیں دیے گئے علم سے مگر بہت تھوڑا سوال کیا بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں روح کی حقیقت بتلائیے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے آپ یہ کہیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا ایک امر ہے، حکم ہے اس کا، اور جب تم اپنے جسم میں پائی جانے والی روح کی حقیقت کو نہیں جان سکتے تو روح کے خالق کو آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ روح کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء حق اس بات پر متفق ہیں کہ روح اللہ کی مخلوق ہے، اور اس بارے میں سب سے برا قول صوفیوں اور فلسفیوں کا ہے جنہوں نے کہا کہ روح اللہ ہی کا ایک حصہ ہے اور یہ روح اللہ کی صفت ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ روح اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر روح مخلوق نہ ہوتی تو فرشتہ اس کو قبض نہ کر سکتا، اور اگر روح مخلوق نہ ہوتی تو اس کو خوشبودار یا بدبودار غلافوں میں لپیٹ کر علیین میں یا سجین میں نہ رکھا جاتا، اور اگر روح مخلوق نہ ہوتی تو سب ارواح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتی۔ فرمایا الست بربکم، اللہ نے ساری کائنات کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا یا اللہ، تو ہی ہمارا خالق ہے اور تو ہی ہمارا مالک ہے اور تو ہی ہمیں پالنے والا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اثر مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر کوئی اپنے حق میں دلائل پیش کرے گا اور لوگ جھگڑا کریں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اللہ کے پاس جا کر اپنے اپنے طریقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل دو گے، پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا، حتیٰ کہ روح اور جسم بھی آپس میں جھگڑیں گے۔ روح یہ کہے گی جسم سے کہ میں تو ایک پاکیزہ روح تھی، اللہ نے مجھے تمہارے اندر بھیجا اور تم نے گناہ کر کے مجھے بھی آلودہ کر دیا اور خود بھی اپنے آپ کو گندہ کیا۔ تو جسم کہے گا کہ میں تمہارے بغیر تو گناہ کر نہیں سکتا تھا، تم میرے جسم میں آئی تو میں گناہ کرنے کے قابل ہوا، اور تم نے مجھے حکم دیا تو میں نے گناہ کیا۔ تو ایک فرشتہ آئے گا، وہ ان کے درمیان پھر فیصلہ کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ دیکھو ایک آدمی تھا اندھا اور دوسرا تھا اپاہج، ان دونوں نے سفر کیا اور راستے میں ایک باغ پھلوں کا انہیں نظر آیا، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے کچھ پھل چوری کر کے کھا لیں۔ تو اپاہج نے کہا کہ اندھے بھائی
دیکھو مجھے کچھ پھل نظر آ رہے ہیں لیکن میں ان تک پہنچ نہیں سکتا، اگر تم مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لو تو میں یہ پھل توڑ کے لا سکتا ہوں، تمہیں بھی کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا۔ تو اندھے نے اپاہج کو کندھوں پر اٹھا لیا، دونوں نے مل کر چوری کی۔ تو فرشتہ یہ پوچھے گا کہ بتاؤ اب سزا ایک کو ہوگی یا دونوں کو ہوگی؟ تو وہ کہیں گے جی دونوں کو ہوگی۔ تو فرمایا اسی طرح روح اور بدن دونوں کی یہ مشترکہ کارروائی ہے، جو کچھ تم دنیا میں اچھائی کرتے رہے یا برائی کرتے رہے تو اس کی جزا بھی دونوں کو ملے گی اور سزا بھی دونوں کو ملے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عذاب جسم کو بھی ہوگا اور روح کو بھی ہوگا۔ اگر روح اللہ کے وجود کا حصہ ہوتی تو پھر اس کو عذاب کبھی نہ ہوتا۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب آپ سمندر کے کنارے بیٹھے تھے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ سے سمندر سے تھوڑا سا پانی لیا۔ تو خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، میرا اور آپ کا اور ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے یہ سمندر میں سے مچھلیاں نے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا ہے۔ اللہ کا علم اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے بارے میں جان سکتا ہے کہ وہ کتنا ہے۔ بس یہ سمجھو کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کے علم کی ضرورت تھی وہ اللہ نے تمہیں قرآن مجید کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے بتا دی ہیں، اور زیادہ ان چیزوں کی کھوج میں نہ پڑو جن کا علم اللہ نے تمہیں نہیں دیا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی لے جائیں، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز کو جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی کارساز نہیں پائیں گے۔ فرمایا اللہ اگر چاہے تو سارا قرآن اور ساری حدیث انسانوں کے ذہنوں سے اور دلوں سے بھی مٹا دے اور اوراق سے بھی مٹا دے، اور ایک سرخ آندھی قیامت کے نزدیک شام کی طرف سے چلے گی، جس کے اثر سے قرآن مجید دلوں سے اور دماغوں سے اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر نہ قرآن رہے گا، نہ قرآن پر کوئی عمل کرنے والا، ان لوگوں پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو یہ سارے کا سارا قرآن اور ساری کی ساری وحی اپنے پاس واپس لے لیں، اور کسی کو کچھ معلوم نہ رہے کہ اللہ نے کیا احکام دیے تھے، لیکن یہ اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا اور اس وحی کو آپ کے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لے لی اور یہ گارنٹی دے دی کہ یہ قرآن کبھی دنیا سے نابود نہیں ہوگا، مٹے گا نہیں۔ اور میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اگر دنیا کے تمام قرآن مجید بھی ختم کر دیے جائیں اور لکھا ہوا قرآن سارا مٹا دیا جائے، پھر بھی قرآن حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ رہے گا اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کو دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ الا رحمتا من ربک، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔
میں ہم چاہیں تو قرآن کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ قرآن باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے میرے پیغمبر اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر اللہ کا فضل بہت عظیم ہے۔ تو جس فضیلت کو اور جس علم کو اللہ تعالیٰ عظیم اور کبیر فرمائے، اس کی وسعت کا اور اس کی گہرائی کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پوری کائنات سے زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انبیاء سے بھی اور جنات سے بھی اور فرشتوں سے بھی ہر چیز سے اتنا زیادہ ہے، قطرے کے مقابلے میں جیسے سمندر۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن، الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر کہ وہ قرآن کی طرح کوئی کتاب لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار بن جائے۔ یہاں پورے قرآن جیسا لانے کا چیلنج دیا، اور دوسرے مقامات پر اللہ نے فرمایا 10 صورتیں اس قرآن جیسی لے آؤ، پھر فرمایا ایک صورت ہی لے آؤ، پھر فرمایا ایک صورت کا کچھ حصہ ہی لے آؤ، لیکن کوئی بھی نہ لا سکا اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ حالانکہ یہ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہے جن کو آپ لوگ اپنے بول چال میں صبح و شام استعمال کرتے ہو، الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں انہی سے یہ مرکب ہے، لیکن اس جیسا کلام کوئی مخلوق بنا نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت، اس کا مقابلہ پوری کائنات مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات آ کر یہ قرآن سکھا جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جنات کی کیا حیثیت ہے؟ اگر سارے انسان اور سارے جن بھی اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس قرآن جیسا بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن مجید میں، من کل مثل، ہر ایک مثال کو، فأبى أكثر الناس، پھر اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، الا کفورا، مگر کفر۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ سے، مختلف پیرایوں میں واقعات اور نصیحتیں بدل بدل کر اور مختلف انداز سے پیش کی ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو ماننے سے انکاری ہے اور اس کے ساتھ کفر کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ گمراہی پر رہے گی، اور ایک چھوٹی سی اقلیت اللہ کے دین پر چلے گی، اور وہی جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، اور وہی اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے۔ ترجمہ ایک بار پھر،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور تم نہیں دیے گئے علم میں سے مگر بہت تھوڑا. وَلَئِن شِئْنَا اور اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ تو ضرور ہی لے جائیں بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس چیز کو جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ مگر یہ تیرے رب کی رحمت سے ہے. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا بلا شبہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں لا یأتون بمثلہ تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ ان کا بعض کا مددگار بن جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے فی ھذا القرآن اس قرآن مجید میں من کل مثل ہر ایک مثال کو فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا تو لوگوں کی اکثریت نے انکار کر دیا سوائے کفر کے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.